دوستو، میں پھر سے ایک بار آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے اس چھوٹے سے سفر میں، جو کافی کشمکش کے بعد، کافی سوالات کے بعد، کافی ہمت جٹانے کے بعد ایک شکل میں آیا ہے، جو میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا۔ ہاں، شوق تو تھا مجھے، بچپن سے شوق تھا، بٹ کبھی زندگی میں موقع ملا نہیں، اور شاید مجھے ہی نہیں، یہ کافی لوگوں کو ایسے موقع شاید ہی کچھ ملتے ہیں زندگی میں، اور یہ موقع میں اپنے لیے، اپنے فیوچر جنریشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس موقع کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا۔ اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے، کافی مشکل سفر تھا، بٹ میں نے سفر طے کر لیا ہے، اور امید ہے میں اپنی محنت سے، آپ لوگ کی دعاؤں سے، اور سب سے بڑی چیز اوپر والوں کی مدد اور دعاؤں سے یہ سفر کو میں قائم رکھوں گا۔ یہ جو شفٹ ہوا ہے، یہ کووڈ کے بعد، یہ میرے ایک نئی شروعات ہوئی ہے، اور تقریباً کووڈ کے بعد کافی زندگیوں میں کافی بدلاؤ آیا ہے، کافی کچھ بدل چکا ہے لوگوں کی زندگی میں، جو کسی نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا ہوگا کہ کووڈ آئے گا، زندگی میں کھلبلی مچ جائے گی۔ بٹ جو ہوتا ہے قدرت کا قانون ہے، اور اس میں ہماری کچھ غلطیاں ہیں۔ میرا بھی شروعات ہوا سفر کا کووڈ کے بعد، اور لگ بھگ 2022 کے آخر ہی وقت میں میرا یہ سفر طے ہوا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، یا جب سے کالج ختم ہوا ہے، کارپوریٹ کی دنیا میں ہی کام کیا ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے کسان بن کے کھیتی کرنے کا، کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ میں نے کیا، نہ میرے والد نے کیا، نہ میرے دادا نے کیا تھا، بٹ یہ سب ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو ہمت دی کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ یہ جو اینسیسٹرل لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری اینسیسٹرل لینڈ ہے، جو نہ کے برابر، مطلب زمین تھی، زمین ہے، زمین رہے گی، بٹ اس پہ کھیتی بہت ہی کم ہوتی تھی۔ کووڈ میں میں نے بھی اپنی جاب کھو دی، میں مڈل ایسٹ میں تھا کووڈ سے پہلے، اور واپس جب آیا، اتفاقاً میرا اپنے گاؤں جانا ہوا، اور جب میں اپنے گاؤں گیا اور اپنے کھیتوں کو دیکھا، تو مجھے لگا کہ اس میں کیوں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں میں کچھ نہیں کر سکتا، جب ساری دنیا الگ الگ حساب سے اپنے اپنے انداز میں بہت کچھ کر رہی ہے، اور کافی یوٹیوب چینلز لاکھوں میں ہے کی تعداد میں اپنے اپنے حساب سے کافی کچھ چیزیں کری، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ میں نے دیکھا ہے، میرے ہی کھیت نہیں بلکہ ہمارے گاؤں میں تقریباً لوگ کھیتی سے دور ہو چکے تھے۔ تو میں نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائی کہ کچھ کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے نہیں بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ تو اس کو دماغ میں رکھ کے میں نے اپنی یہ جرنی شروع کی، اور جو آج ہم بات کریں گے وہ ہے یہ جو تیسرا پروسیس، جو میں نے پچھلے 2 ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے زمین کو تیار کر رہے تھے، کیا کیا اس میں چیزوں کا دھیان رکھ کر ہم پودوں لگانے سے پہلے زمین کو طاقتور بنا رہے تھے، کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کام کرتے، بٹ یہ میرا کام جو مجھے لگا، میں نے کچھ ریسرچ کی، کئی لوگوں سے بات کیا، کئی باغات
جا کر دیکھا کہ کس طرح سے وہ جھاڑ لگائے، کیا انہوں نے دھیان رکھا ہے، تب جا کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں اب شروع کرتے ہیں۔ تو یہ شروعات جیسے میں نے بتایا، یہ شروعات ہوئی تھی 2022 کے آخر میں، اور یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، جو ہریالی دکھ رہی ہے، یہاں سے میں نے اپنی شروعات کی ہے۔ یہ آدھا ایکڑ تھا جو 50-60 سال سے بالکل کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، مطلب صرف گھاس ہوتا تھا یہاں پر، کوئی نہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتا تھا، نہ کوئی سوچا تھا ہوگا کہ اس پہ کچھ کریں۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دوستوں کی مدد سے یہ پہلا پروجیکٹ کیا ہے، جہاں پر آپ دیکھ رہے کہ آم کے جھاڑ ہے، باؤنڈری پہ ناریل ہے، کچھ سپوٹے کے بھی جھاڑ ہے۔ تو یہاں سے میں نے اپنی شروعات کی، اور جب ان کو 1 سال کے اوپر کا وقت ہوا اور پودوں کو جھاڑوں کی شکل میں تبدیل ہوتے دیکھا، پھر میں نے اپنا من بنایا کہ جو باقی زمین ہے اس پہ بھی ہم کرتے ہیں، اور اس حساب سے یہ دماغ میں سوچ آنے کے بعد میری لگ بھگ 1.5 ایکڑ کے اوپر زمین، اور یہ جو سامنے دکھ رہی ہے 1.5 ایکڑ کے اوپر کی زمین ہے، اور اس کے بازو میں یہ میرے چاچا، ان کی 2 ایکڑ کے اوپر زمین ہے۔ پہلا جو ہم نے کیا تھا، جو پہلے آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے، اس میں ہم نے زمین کو تیار کیا تھا، پودوں کے لیے گڈھے بنائے، اور گڈھے بنانے کی سب کے الگ الگ نظریہ ہے۔ کوئی لیبر کے ساتھ میں گڈھے کرواتے ہیں، اگر چھوٹی زمین ہے جیسے آدھا ایکڑ ہے یا اس سے بھی کم ہے تو لیبر کے ساتھ کام ہو جاتا ہے، یا اگر بڑے پیمانے پہ کرنا ہے تو کوئی لوگ ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہیں، کوئی ہینڈ ڈرل کا استعمال کرتے ہیں، اور کوئی JCB کا۔ تو میں نے JCB ٹھیک اس لیے سمجھا، جب آپ JCB سے گڈھے بناتے ہو تو پہلی بات تو یہ اسکوائر میں بن جاتے ہیں، اور دوسری بات جو زمین ہوتی ہے گڈھے کے آس پاس وہ سب اچھی طرح سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جھاڑ جو پودا ہم لگاتے ہیں تو پودے کو پھیلنے میں، گرو کرنے میں کافی مدد مل جاتی ہے۔ اس کے سٹیمز جو ہوتے ہیں، جو جڑیں ہوتی ہے، وہ زمین میں اچھی طرح سے مل جاتے ہیں، تو ایک فائدہ ہے۔ تو ہم نے یہ صحیح سمجھا، اور ہم نے گڈھے JCB سے کھدوائے، اور آپ جو زمین دیکھ رہے ہو تھوڑی نم پن ہے، زمین میں نمی ہے، اس میں موئسچر ہے، یہ بارش ہوئی جو بہت اچھا فائدہ کا کام ہوا ہمارے لیے۔ گڈھے کھودنے کے بعد ہم نے اس کو 8 دن چھوڑ دیا اسی طرح سے، تاکہ زمین کی جو گرمی ہے وہ گرمی باہر آ جائے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب زمین کی گرمی باہر آ جائے تو آپ کو پودا جب لگاتے تو پودے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، زمین میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور یہ پودے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہوئے، میں نے جب پہلے اپنا جو آدھا ایکڑ کا پروجیکٹ کیا تھا، اسی دن میں نے ہینڈل کیے اور اسی دن جھاڑ لگا دی تھی۔ پہلا تجربہ تھا، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا یا کچھ زیادہ معلومات نہیں تھے، بٹ اوپر والے کی مہربانی کی، وہ بھی پودے جھاڑ میں تبدیل ہو رہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ گڈھے کیے، اور یہ جو مکسچر ہم جو ڈال رہے گڈھوں میں، ہم نے ورمی کمپوسٹ لیا ہے اور نیم کیک لیا ہے۔ تو ورمی کمپوسٹ طاقت دیتی ہے، اور نیم کیک جھاڑوں کو ہر طرح کے فنگس سے، کیڑوں سے اس سے بچاتا ہے۔ تو یہ دونوں کا مکسچر پودوں کے لیے فی الحال کافی ہو جائے گا، کیونکہ زمین کو آلریڈی ہم تیار کر چکے تھے، زمین میں طاقت سے بھر چکے تھے، جو میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ ہمارا آخری پروسیس ہے، اور امید ہے کہ یہ جو ہم مکسر ڈال رہے اس کے بعد بھی بارش ہوگی۔ اگر بارش ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ فی الحال کلاؤڈی ہے آسمان پورا، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آسمان میں بادل ہے، بارش کے آثار ہے، اور یہ آج ہم ڈالیں گے، اور آگے اوپر والے کی مرضی، اگر
اوپر والا مہربان ہوتا ہے تو بارش ہوگی، اور بارش ہوتی ہے تو جو مکسچر ہم گڑھوں میں ڈالیں وہ اچھی طرح سے زمین کے اندر مکس ہو جائے گا، اور اسی حساب سے یہ ہمارا آخری پروسیس یہیں پہ ختم ہوگا۔ ہم اس کے بعد اس کو اور 4 دن اسی طرح سے چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا پودے کا کام شروع کریں گے۔ تو یہ جرنی کچھ آسان نہیں تھی میرے لیے، کبھی کوئی کھیتی کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ لوگ آج بھی مجھے یہی بولتے کہ تو پاگل ہو گیا ہے کہ یہ سب کیا کر رہا ہے، سکون کی نوکری کر لو۔ آفیسز میں اے سی میں رہ چکے، اے سی کے اندر سکون سے بیٹھ کر یہ کیا ایک پاگل جنون پکڑ لیا ہے جو کھیتوں میں آ کے بارش میں، دھوپ میں، ٹھنڈ میں کام کرنے کا۔ خیر، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا نظریہ ہے، بٹ مجھے اس میں بہت سکون ملا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو جو میری زمین ہے وہ زمین میں کچھ بیکار نہیں جائے گی، زمین جو اب تک بیکار ہو رہی تھی۔ زمین میں جو آج پودے لگاؤں گا تو کل پیڑ ہوں گے، جو آپ یہ جب آج گڈھے دیکھ رہے ہو، خالی زمین دیکھ رہے ہو، کچھ دنوں میں یہ ہرے بھرے پودے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اتنا آسان نہیں تھا زندگی، کارپوریٹ لائف میں ہی تھی ابھی تک، اور اس کے بعد یہ جو میرا شفٹ ہوا ہے، بہت بڑا شفٹ ہوا جو کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، ہم کہیں نہ کہیں جب بھی کچھ نیا چیز شروع کرنے جاتے ہیں تو کافی سوالات، کافی ڈر ہوتا ہے، بٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈریں تو شاید ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ ہمت کریں، آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، اچھائی کی طرف دیکھیں تو آپ کو بے شک اوپر والا بھی آپ کو اچھے راستے دکھائے گا، اور وہی چیز ہے جو آج یہ چیزیں کچھ بن کے آ رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ بہت آگے چل کے کافی لوگوں کو مدد بھی ملے گی، اور کافی لوگوں کے لیے ایک اچھے خاصا ایک نمونہ ان کے سامنے رہے گا، خاص کر میرے گاؤں والوں کے لیے۔ اور میرے یہی چاہتا ہوں کہ میری مقصد یہ ہے کہ سارا گاؤں جو آج آلموسٹ سارے کھیت ویران ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائے۔ کافی بڑا مشن ہے میرا، سوچ ہے میری، اور میں یہ سوچ سے آگے اپنا کام کو آگے لے کے گیا ہوں، اور یہی سوچ سے میں امید رکھتا ہوں کہ سارے میرے گاؤں کے کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو جائے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور میرے ساتھ بنے رہے آگے کی سیریز